روز اول سے آج تک جو اللہ کا بندہ اپنے اسلام کو سب سے مقدم رکھتا ہے، اللہ پاک اسے سرخرویاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے حوالے سے صرف ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ حضرت جعفر، ہم بچوں کا نام جعفر رکھتے ہیں نا، اس کی دو مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت تو ہم جعفر اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے اہل بیت اطہار کے عالم، امام، محدث، فقیہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑ پوتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے عام طور پہ یہ نام ہمارے معاشرے میں رکھا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق، رجب میں جن کی عام طور پہ فاتحہ کرنے کا ہمارے پاس نظام ہے، تو حضرت امام جعفر کی نسبت سے عام طور پہ ہم بچوں کا نام جعفر رکھتے ہیں۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ ان کے والد امام باقر نے اور ان کے دادا علی بن حسین امام زین العابدین نے امام جعفر صادق کا نام جعفر کیوں رکھا تھا؟ ہم تو اپنے بچوں کا نام امام جعفر صادق کی نسبت پہ رکھتے ہیں، محی الدین رکھتے ہیں، پیران پیر کی نسبت پہ رکھتے ہیں، خواجہ رکھتے ہیں، سرکار بندہ نواز اور غریب نواز کی نسبت پہ رکھتے ہیں، مختلف بزرگوں کے نام پہ ہم خواجہ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے فرید رکھتے ہیں، صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے صابر رکھتے ہیں، نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے نظام الدین رکھتے ہیں۔ یہی نسبتیں ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں نا۔ فاطمہ رکھنے کی ایک ہی وجہ ہے کیونکہ مخدومہ کائنات کا نام فاطمہ ہے۔ عائشہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کے وسلم کی انتہائی محبوب صاحبزاد، محبوب اہلیہ جو ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نام گرامی ہے، اور رکھنا بھی چاہیے۔ اسلام یہ مزاج دیتا ہے کہ نیک نام رکھیں۔ اللہ کو کیا ہے، سب سے زیادہ محبوب نام انبیاء کے ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، پھر وہ نام ہیں جو نیک لوگوں کے ہیں، تو رکھنے بھی چاہیے۔ تو امام جعفر صادق کی نسبت سے ہم اپنے بچوں کا نام جعفر رکھتے ہیں۔ ان کے آبا و اجداد نے ان کا نام جعفر کیوں رکھا تھا؟ ان کے آبا و اجداد نے ان کا نام جعفر اس لیے رکھا تھا کہ ان کے اجداد میں، ان کے دادا پر دادا میں ایک شخصیت ایسی ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اس ذات گرامی کا نام جعفر ہے، اور وہ جعفر کون ہیں؟ حضرت مولا کائنات کے بھائی حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا زاد حضرت ابو طالب کے لڑکے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من جملہ ان صحابہ اور اہل بیت میں سے ایک ہیں جو ابتداء میں اسلام جنہوں نے قبول کیا، ابتداءً اسلام قبول کیا۔ اور اسلام قبول کرنا آج کے جیسا کسی دعوت میں جانا نہیں تھا، اس زمانے میں اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو اہل مکہ کے ظلم و ستم کے سامنے پیش کرنا تھا، اور حضرت جعفر کے ساتھ بھی وہی کیا گیا جیسے دیگر اہل اسلام کے ساتھ اس وقت کیا جاتا تھا۔ ظلم کی انتہا ہو گئی تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ان ماننے والوں سے کہا کہ بھائی اب برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، انسانی اپنی طاقتیں ہوتی ہیں، اس طاقت کے لحاظ سے برداشت ہوتی ہے، اب برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اسی لیے اب حدیں پار ہو گئی ہیں۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے چند مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ مکہ چھوڑ دیں اور مکے سے دور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اطمینان کے ساتھ مذہب اسلام پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلا قافلہ جو ہے ہجرت کیا مکے سے حبشہ کی طرف۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، عیسائی رومی جو بادشاہ تھا نجاشی اس کا نام تھا، عیسائی تھا اور بڑا رحم دل بادشاہ تھا۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم مکہ چھوڑ دو، مکہ چھوڑ کے کیا ہے حبشہ چلے جاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار بھی من جملہ ان احباب میں سے ایک تھے جنہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف جو کی ہے نا اس میں تھے۔ اب یہ لوگ وہاں چلے گئے، وہاں جا کے شفٹ ہو گئے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دینا۔ انسان ہے نا اپنی نیند قربان کر کے فجر کی نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان جو ہے دین حق کے لیے تھوڑی سی وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تو سب کچھ چھوڑ کے جانے کا مسئلہ ہے، مگر انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور جب تک ہم اسلام کی خدمت میں رہیں گے، اسلام سے ہم وابستہ رہیں گے، اس دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام کا وہ گروہ جس میں خواتین بھی شامل تھی، مرد بھی شامل تھے، جس میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے،
تو پہلا یہ جو قافلہ ہے ہجرت کیا حبشہ کی طرف. حبشہ جانے کے بعد یہ جو مکے کے جو شرپسند عناصر تھے، وہاں کے جو سردار تھے، انہیں اسلام سے انتہائی درجے کی کیا ہے نفرت تھی، دشمنی تھی، اور انہیں پسند نہیں تھا کہ نہ مکے میں اسلام رہے نہ مکے کے باہر مسلمان رہے. جب انہیں یہ پتا چلا کہ کچھ نوجوان اور کچھ جوڑے جو ہے اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے ہمارے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کیا ہے مکہ چھوڑ کے حبشہ چلے گئے ہیں، تو حبشہ کے دربار میں ان کا سفر کے لیے آنا جانا تھا، اور ان کے تعلقات تھے تجارت کے حوالے سے وہاں پہ. تو سارے قریشیوں نے مل کر کیا ہے اپنی طرف سے 2-3 افراد کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. ایسے تو اس سے پہلے ایک قافلہ گیا تھا ابو سفیان کا، وہ بھی ناکام ہو کے آیا. تو پھر ایک قافلہ بھیجا گیا عمر بن عاص وغیرہ کا. تو یہ لوگ گئے وہاں پہ، اور ان کا کام یہ تھا، ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جا کر بادشاہ سے بات کرے اور بادشاہ کو وہاں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف ابھار کر کیا ہے واپس لائے. بادشاہ کو مجبور کریں، یا تو ان کو وہیں ختم کر دے یا واپس انہیں مکہ بھیج دے. تو یہ لوگ چلے گئے اور جا کے بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے تحفے پیش کیے تاکہ بادشاہ خوش ہو کے ان کی بات کو مانے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہاں کے جو مسلمان تھے ان کی شکایت کی کہ یہ لوگ بڑے خراب ہیں، ہمارا ماحول خراب کر کے اب تمہارا ماحول خراب کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے یہاں کا ماحول بگاڑ کے تمہارا ماحول بگاڑنے کے لیے آئے ہیں. تو بادشاہ نے دربار مقرر کیا اور ان مسلمانوں کو بلایا. تو مسلمان جانے سے پہلے اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا. اور یہ اسلام کی کوالٹی اور خصوصیت ہے، نماز میں آپ بغیر امام کے نماز نہیں ہوتی. حالانکہ آپ میں سے ہر ایک نماز پڑھنا جانتا ہے، اس کے باوجود نماز کے لیے آپ کو امام کی اقتداء کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی دنیاوی امور میں بھی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی کو اپنا نمائندہ امیر بنا کر کیا ہے ہم آگے بڑھیں. لیکن آج کا دور تو بڑا بھاری دور ہے مسلمانوں کے لیے کہ گھر میں 4 بچے پیدا ہوئے تو 4 بھی لیڈر ہی بن کے پیدا ہوتے ہیں. کوئی بھی کسی کو اپنے سے بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک سب سے بڑا عذاب ہے ہمارے لیے. تو مسلمانوں نے بیٹھ کر کیا ہے بات کی دربار میں. معلوم ہوا کہ سفیر آئے ہوئے ہیں مکے سے، تو پتہ چلا ہو نہ ہو اسی لیے آئے ہوں گے. تو بات کی، بات کرنے کے بعد حضرت جعفر طیار جو ہیں ان کو اپنا نمائندہ بنا کر پیش کیا کہ ہماری طرف سے بس یہ بات کریں گے. دربار لگا. اب بادشاہ سوال کرتا رہا، مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار جواب دیتے رہے. انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں ہے فلاں ہے. تو بادشاہ نے پوچھا آپ نے اسلام کی خوبیاں بیان کی. آپ نے بیان فرمایا کہ بھئی جب تک ہمارے نبی نہیں آئے تھے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم سود کھاتے تھے، ہم لوگوں کے مال غصب کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈاکہ کرتے تھے اور اس سے فخر سمجھتے تھے، پیتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے، رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں تھا، برسوں ہمارے خاندانوں میں جنگیں چلتی تھی، مختلف جو خرابیاں تھیں آپ نے بیان فرمائی. اور جب یہ رسول آئے تو ہمیں ان خوبیوں سے کیا ہے انہوں نے آگاہ فرمایا. تو بادشاہ خوش ہو گیا. بادشاہ کہنے لگا اتنا اچھا پیغام اور اتنی اچھی تعلیم، آپ اطمینان سے میری حکومت میں رہ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھ نہیں سکتا. پہلا دن نکل گیا. تو اب جو سفیر آئے تھے وہ پریشان ہو گئے. اب وہ سوچنے لگے کہ کیا کریں، اب کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا چاہیے. جیسے ہمارے پاس اب چل رہا نا ہندوستان میں، تو ابھارنا چاہیے. تو ابھارنے کے لیے پھر دوسرا ایک دن لیا گیا، دربار کے مخصوص وزراء وغیرہ سے ملاقات کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کل دوبارہ ان کو بلائیں، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا جو عقیدہ ہے نا آپ کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، یہ ایسا ویسا بولتے ہیں. تو پھر یہ بات رکھی گئی. دوسرے دن پھر بلایا گیا بادشاہ کے دربار. تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، آپ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں سورہ مریم نازل فرمائی. سورہ مریم میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ہے. تو ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن نبی طالب. وہ سنتے ہی بادشاہ جو ہے نا ایک دم مغلوب جذبات ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اور جتنے علماء کو وہ بلا کر رکھا تھا عیسائیوں کے، وہ خود بھی اپنی گردنیں جھکائے ہوئے تھے اور رو رہے تھے
یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو سمجھائی۔ محمد عربی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو پیغام دیا اس پیغام میں، اور عیسیٰ نے اپنے حوالے سے اپنے حواریوں کو جو پیغام دیا اس پیغام میں کوئی فرق نہیں ہے، تم جاؤ اور اطمینان سے کیا ہے اپنی جگہ رہو۔ تو یہ حضرت جعفر طیار ہیں، حالانکہ وہ چاہتے تو اس وقت تھوڑا سا حالات کا تقاضا تھا کہ جو عیسائیاں اس وقت سوچتے تھے ویسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بول سکتے تھے، لیکن جب ان کی مشورے کی میٹنگ ہوئی تو وہاں پر سارے مسلمان یہ طے کر کے اٹھے کہ جو نبی نے ہمیں سمجھایا ہم وہی بولیں گے، چاہے اس کے بولنے کے بعد ہمارا جو بھی حشر ہو، بادشاہ ہمیں مار ڈالے ختم کرے، لیکن ہم اپنے اغراض کے مقابل میں اسلام کو ترجیح دیں گے، اسلام کو ترجیح دیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اسی بادشاہ کے دل میں ان کا وقار پیدا کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ کل تک تو چھپ چھپ کے رہتے تھے، اب بادشاہ انہیں عزت کے ساتھ رکھا اور انہیں ساری اپنی حکومت کی سہولیات فراہم کیا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ کار ہے، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا طریقہ کار ہے۔ اور آج اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، چند چیزیں کیا ہے رسمی ہوتی ہیں، وہ بھی اب رسمی سلسلوں کو بھی کیا ہے حکومت نے ختم کر دیا ہے فیصلہ سنا کے۔ تو اب لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک سوچ، ایک فکر ہے ہماری جو ہونی چاہیے ہمیں، کیا کہ اتنا بڑا حادثہ ہمارے ساتھ ہوا تو کیوں ہوا، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ اگر غور کریں آپ تو اس کو اگر چھوٹے سے جملے میں ہم بولنا چاہیں تو وہ اسباب یہی ہیں کہ 800 سالہ حکومت کی وجہ سے اتنی چربی چڑھ گئی تھی ہم لوگوں کو کہ ہمیں اسلام سے زیادہ اپنے اغراض پیارے ہو گئے تھے۔ اکثر اللہ ماشاء اللہ ہر جگہ اچھے لوگ رہتے ہیں، استثناء ہر جگہ رہتا ہے، مگر اکثریت کی حالت یہ تھی، عذاب جب آتا نا اجتماعی عذاب، چند کو دیکھ کر نہیں آتا، اکثریت کو دیکھ کر آتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے برائیاں جب پھیلیں گی نا تو کئی قسم کے عذاب آئیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ نیک لوگ بھی ہوں گے نا تھوڑے بہت وہاں، ان نیک لوگوں کا کیا؟ بولے وہ بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے، وہ بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے، لیکن کل قیامت میں اٹھیں گے تو ان کو نافرمانوں میں اٹھایا جائے گا، ان کو فرما برداری میں اٹھایا جائے گا۔ تو معاشرے میں جب برائی کا غلبہ ہوتا ہے تو تھوڑے بہت نیک کام کرنے والے بھی اس میں پیسے جاتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے ہندوستان میں آج پیش آ رہی ہے۔ آپ کس پہلو سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، آپ شادی طلاق کا مسئلہ لیں، آپ نکاح طلاق کا مسئلہ لیں، تجارت کا مسئلہ لیں، عقائد کا مسئلہ لیں، اعمال کا مسئلہ لیں، جس حوالے سے بھی آپ دیکھیں، آپ کو وہاں 100 لوگ اگر مسلمان ہیں تو ان میں ایک بندہ ایسا نظر آئے گا جو اسلام کو اپنی ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوا نظر آئے گا، 99 لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کو اپنے مقصد کیا ہے اسلام سے زیادہ پیارے ہوں گے، اپنے مفادات اسلام سے زیادہ پیارے ہوں گے۔ ایک وہ زمانہ جس زمانے میں مسلمانوں نے اللہ کے اس انعام کی قدر کی اور اپنے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک وہ زمانہ جس میں مسلمان اسلام کے لیے تو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اسلام کا بھی استعمال وہ اپنے مفادات کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس فکر سے، اس کمزوری سے اگر ہم اپنی نسلوں کو اگر باہر نہیں نکالیں تو ہمیں نہ عروج نصیب ہو سکتا ہے، نہ سرخرویاں مل سکتی ہے، نہ قوموں کے دلوں میں اللہ جو ایمان کی وجہ سے ہمارا جو وقار دیا تھا نہ وہ وقار بحال ہو سکتا ہے، نہ ظاہری برکتیں ہمیں مل سکتی ہے، نہ روحانی برکتیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ دنیا میں بھی مختلف انتقام کا ہم شکار ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اسلام نے کوئی بات چھپائی نہیں، اسلام نے واضح کر دیا کہ اے مسلمانوں یاد رکھو، تم جب اطاعت سے اپنا رشتہ ہٹاؤ گے، تم اسلام سے اپنا رشتہ ہٹاؤ گے تو یاد رکھنا اس کے بعد اللہ ایسی قوموں کو لائے گا جو تم سے بہتر ہوگی، وہ اسلام کا کام کریں گے، تمہارا وجود نہیں رہے گا۔